ہمارے آپ کے اندر ہو یا وہ زمین میں ہو. تو اس کو ہم بولتے ہیں نائٹروجن سائیکل. نائٹروجن سائیکل کے اندر بیکٹیریا کے بہت امپورٹنٹ رول ہے. وہ جب ہم کریں گے تو میں آپ کو اور یہ بات واضح ہوگی کہ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. اس وقت اس پوائنٹ پہ بس اتنا یاد رکھیے کہ ایسے بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں کہ جو نائٹروجن کو سوئل میں ایڈ کرتے ہیں. صحیح ہے, فضا سے نائٹروجن لیتے ہیں یا آس پاس کی چیزوں سے نائٹروجن لیتے ہیں, اس کو نکال کے سوئل کے اندر ڈال دیتے ہیں. اچھا, نائٹروجن جب سوئل کے اندر جاتی ہے یا کھاد کے اندر جاتی ہے, اس کو کھاد کو اور بہتر بنا دیتی ہے. اٹ میکس اٹ مور فرٹائل. صحیح ہے, اٹ میکس اٹ مچ مور فرٹائل. سو یہ ایک بہت ہی زبردست ایک کام ہے جو بیکٹیریا کرتا ہے ہماری سوئل کو فرٹائل بنانے میں. Alright, and when we do the nitrogen cycle, یہ بات اور آپ کو واضح ہو جائے گی کیونکہ اس کا ایک خاص نام ہوتا ہے. تمام بیکٹیریا جو نائٹروجن سائیکل میں کام کرتے ہیں, زیادہ تر بیکٹیریا کا ہی گیم ہوتا ہے نائٹروجن سائیکل میں, سارا ان کا کھیل چل رہا ہوتا ہے. یہ جب ہم کریں گے تو آپ کو اور واضح ہوگا اور آپ کو مزہ بھی آئے گا نائٹروجن سائیکل پڑھنے میں. ٹھیک ہے جناب. Now coming down to point number 3, helps to digest food in herbivores. Some also synthesize vitamin B and K in the large intestine in man. اچھا جناب, یہ تو اب ہم ڈائریکٹ انسانوں کے ساتھ بیکٹیریا نے بڑا اچھا سلوک کیا اس میں جناب. ایک تو یہ کہ ہمیں وائٹامنس پرووائڈ کر رہا ہے, وائٹامن بی اور وائٹامن کے. یہ ہماری لارج انٹسٹائنس کے اندر کچھ بیکٹیریا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وچ آر دا گڈ بیکٹیریا ان اس. اور وہ بیکٹیریا جو ہوتے ہیں وہ وائٹامن کے اور وائٹامن بی سب پرووائڈ کرتے ہیں, آپ کی باڈی کو پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ آپ یہ بھی سن کے حیران ہوں گے, یہ بیکٹیریا آپ کے لارج انٹسٹائنس میں رہتے ہی ہیں. صحیح ہے, اور ان کی سنتھسس کے لیے وائٹامن کے اور وائٹامن بی, ان دونوں کی سنتھسس کے لیے وہ بیکٹیریا بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو یہ تو بہت بڑا کام ہمارے لیے بیکٹیریا کر رہے ہیں جناب, جو ہمارے انٹسٹائن میں موجود ہیں. اس کے علاوہ جو ہے یہ فوڈ جو ہربیورز ہوتے ہیں, یعنی کہ وہ ایسے جاندار کہ جو پودے کھاتے ہیں, ان کو ہم ہربیورز بولتے ہیں. جو گوشت نہیں کھاتے, صحیح ہے, جو گوشت کھاتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں, کارنیورز کہتے ہیں. لیکن جو پودے وغیرہ کھاتے ہیں ان کو ہم ہربیورز کہتے ہیں. تو ہربیورز کے اندر جو ڈائجیشن ہوتی ہے اس میں بیکٹیریا جو اس میں مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو انسان کے لیے تو آپ دیکھ لیں کتنا بڑا کام کر رہے ہیں, وائٹامن بی بھی دے رہے ہیں, وائٹامن کے بھی, طاقت دے رہے ہیں انسان کو. پھر فورتھ پوائنٹ یہ ہے کہ جناب یوزڈ ان بایو انسیکٹیسائڈس. اینڈ 5, یوزڈ ان دا مینوفیکچر آف یوگرٹ, چیز اینڈ بٹر. ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ تو ہم نے اور کیوں بات کر لی. بایو انسیکٹیسائڈس. بایو انسیکٹیسائڈز اس قسم کے انسیکٹیسائڈز ہوتے ہیں جس میں ہم بیکٹیریا کو استعمال کر کے ان کو کیڑے مکوڑوں کو مارا جاتا ہے. وہ خاص طریقے سے بنائے جاتے ہیں اور اس میں ہم بیکٹیریا کو استعمال کرتے ہیں کہ وہ جا کے انسیکٹس کو یا کیڑے مکوڑے جو ہوتے ہیں ان کو وہ ماریں. تو ان ایسے انسیکٹیسائڈس کو, انسیکٹیسائڈ کیا ہوتا ہے, اس کیمیکل سبسٹنس کو بولتے ہیں کہ جو کیڑے مکوڑے مارنے میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہم عام طور پہ اسپرے کرتے ہیں گھروں کے اندر مچھروں کو مارنے کے لیے اور مکھیوں کو مارنے کے لیے, تو ان کو انسیکٹیسائڈز ہوتے ہیں. انسیکٹیسائڈز, صحیح, انسیکٹ مینس کیڑا مکوڑا, اور انسیکٹیسائڈ, انسائڈ بیسکلی اسٹینڈس فار کلنگ دیم. Alright, so insecticides, so bioinsecticides جو بیکٹیریا استعمال ہوتے ہیں ان دا سیم فنکشن, جیسے کیڑے مکوڑوں کو مارنے کے لیے ان کیمیکل سبسٹنسز کو یا ان اسپریز کو ہم بایو انسیکٹیسائڈس بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, لاسٹ پوائنٹ تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ آپ جو دہی آپ کھا رہے ہیں اس کو بنانے میں, جو چیز کھایا جاتا ہے, پنیر اسے ہم بولتے ہیں, اس کو بنانے میں اور مکھن کو بنانے میں بیکٹیریا استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب یہ دیکھا جائے, اب یہ دیکھ لیں, یہ ایک فلو چارٹ ہے جس میں صرف ایک آئیڈیا دیا گیا ہے کہ کس طریقے سے دہی کے اندر ہم لوگ بیکٹیریا کو استعمال کرتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پورا یہ آپ اس پہ دھیان دیں, آپ اس پہ دھیان مت دیں. جو مین چیز, جو پوائنٹ جو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جب دیکھیں وہ ہے یہ والا, جو لال والا باکس یہاں پہ پڑا ہوا ہے, اس کو آپ ذرا غور سے دیکھیے. سب سے سیدھے ہاتھ پہ یہ والا باکس, اس میں اگر آپ دیکھیں اس میں مختلف نام لکھے ہوئے ہیں. یہ تمام بیکٹیریا ہیں جو دہی بنانے میں استعمال ہوتے ہیں, جس میں لیکٹوبیسیلس ہے, مختلف قسم کے لیکٹوبیسیلائی ہیں بیسکلی. اور یہ لیکٹوبیسیلس ایک ایسا خاص بیکٹیریا ہوتا ہے جو باقاعدہ جو انڈسٹریل پروڈکشن ہوتی ہے دہی کی, اس میں استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں یہ بیکٹیریا باقاعدہ طور پر استعمال کیے جاتے ہیں, اور یہ پراپر طریقہ دکھایا گیا ہے دہی بنانے کا. اور اس میں آپ دیکھیں کہ خاص طور سے کوئی 6-7 قسم کے بیکٹیریا کے نام لیے گئے ہیں. تو یہ صرف ڈائیگرام یا فلو چارٹ بتانے کے لیے تھا کہ بیکٹیریا جو ہے استعمال ہوتے ہیں دہی بنانے کے اندر. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ ہم لیتے ہیں چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد.
ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جناب یہ مکھن اور چیز اور پنیر اور دہی بنانے کے اندر بیکٹیریا استعمال ہوتے ہیں. تو میں نے آپ کو پہلے دہی کا دکھایا تھا. اب دیکھیے پنیر جو چیز ہے جو ہم لوگ عام طور پہ روزمرہ کھانے میں ڈیری پروڈکٹ ہے اور روزمرہ کھانے میں استعمال ہوتا ہے. تو پنیر کے بنانے میں بھی بیکٹیریا استعمال ہوتا ہے جناب. ٹھیک ہے جی. تو یہ تو ایک تصویر دکھانے کے لیے تھی. دوسرا مکھن عام روز کھایا جاتا ہے. مکھن تو ہمارا آپ سب کھاتے ہیں. مکھن کا جہاں تعلق ہے مکھن بنانے میں بھی بیکٹیریا کا استعمال ہوتا ہے. اور یہ ہوتا ہے انڈسٹریل یعنی کہ انڈسٹریز میں جب آپ یعنی کہ لارج اسکیل جب بنایا جاتا ہے یہ مکھن بنایا جاتا ہے اور چیز بنایا جاتا ہے تو اس میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں بیکٹیریا. اچھا جی اب آگے چلتے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں جناب ہارمفل بیکٹیریا, ہارمفل افیکٹس. اچھا ہارمفل افیکٹس میں تو کافی چیزیں ہیں لیکن دیکھیے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ گڈ بیکٹیریا اینڈ بیڈ بیکٹیریا بوتھ آر دیر. اچھے افیکٹس بھی برے افیکٹس بھی. اچھے افیکٹس ہم نے کر لیے اور ہم نے باقاعدہ دیکھا استعمال کافی ٹھیک ٹھاک قسم سے وہ استعمال ہوتا ہے بیکٹیریا. اب ہم آتے ہیں ہارمفل افیکٹس کے اوپر. نمبر 1 ڈیکمپوزیشن جو ڈیکمپوز کرتا ہے بیکٹیریا کین ڈیمیج فوڈ ووڈ اینڈ کلوتھس. ٹھیک ہے جی. ڈیکمپوزیشن کین ڈیمیج فوڈ اینڈ کلوتھس. ووڈ اینڈ کلوتھس یعنی کہ جو یہ ڈیکمپوزیشن کا جو ایک پروسیس ہے جو بیکٹیریا آ کے ڈیڈ میٹر کو استعمال کرتا ہے اس کو کھاتا ہے اس کو ڈسٹروائے کرتا ہے اس میں اس کی ڈسٹرکشن بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سو ادر دین پرووائڈنگ دا سوئل ود دا را مٹیریل اس کا ایک بیڈ افیکٹ بھی ہوتا ہے کہ جناب جو کھانا اویلیبل ہے جو یعنی کہ آپ جانتے ہیں کھانا دیر تک رکھا جائے اس میں وہ خراب ہو جاتا ہے. وہ خراب کیسے ہوتا ہے؟ سالن دیر تک آپ رکھ دیں گے تو وہ خراب ہو جائے گا. وہ کیوں خراب ہوگا سالن؟ اس لیے خراب ہوگا کہ اس کے اندر بیکٹیریا گروتھ شروع ہو جاتی ہے اور وہ بیکٹیریا اس کو ڈیکمپوز کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں اور اس کو خراب کر دیتے ہیں. سمجھے میری بات؟ تو اس لیے بیکٹیریا کی جو ڈیکمپوزنگ جو اس کا ایک کیریکٹرسٹک ہے بیکٹیریا کا وہ اس طرح سے لکڑی کو بھی خراب کر سکتا ہے. کپڑے بھی خراب ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے کہ کپڑوں میں بھی افیکٹ کرتا ہے وہ اور کھانے کو تو خراب کر ہی دیتا ہے. وہ ہم نے آپ نے دیکھا بھی ہوا ہے. Number 2 denitryfying bacteria in the soil reduce the amount of nitrogen in soil thus damaging soil fertility. ٹھیک ہے. جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا تھا یہ جو پوائنٹ ہے یہ بھی نائٹروجن سائیکل کا ایک پوائنٹ ہے کہ denitryfying bacteria denitryfying the word denitryfying means what taking out nitrogen یا reducing nitrogen. alright ایک نائٹریفائنگ بیکٹیریا ہوتے ہیں جو نائٹروجن ایڈ کرتے ہیں. denitryfying بیکٹیریا جو نائٹروجن نکال دیتے ہیں. سو ڈی نائٹریفائنگ بیکٹیریا جو ہے وہ کیا کرتے ہیں اگر بہت زیادہ وہ کام کر رہے ہیں اس لحاظ سے تو نائٹروجن لیول جو ہے سوئل کا وہ کم کر سکتے ہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو دونوں چیز جگہ پہ وہ افیکٹ ہو رہا ہے اس کا. پہلے ہم نے کیا تھا کہ وہ نائٹروجن ایڈ کرتے ہیں اور فرٹیلیٹی کو انہینس کرتے ہیں سوئل کی. لیکن اگر یہ بیکٹیریا اس وہاں پہ کام کر رہا ہے اور انکنٹرولڈ کام کر رہا ہے تو وہ نائٹروجن لیول سوئل کا جو نائٹروجن لیول وہ کم کر سکتا ہے. صحیح ہے. اور نائٹروجن اس سے بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اور نائٹروجن کی اتنی بات ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ نائٹروجن از اے ویری امپورٹنٹ نیوٹرینٹ اور ویری امپورٹنٹ کمپوننٹ ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹ فار دا ڈیولپمنٹ آف پلانٹس. اسپیشلی ہمارے لیے بھی بہت ضروری ہے لیکن کیونکہ ہم سوئل کی بات کریں تو پودوں کی نشو و نما کے لیے بھی نائٹروجن بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دین کمنگ ڈاؤن ٹو پوائنٹ نمبر 3 causes diseases in plants. اب پلانٹس میں ڈیزیز بھی کاز کرتا ہے بیکٹیریا. ہم جانتے ہیں کہ ڈیزیز کاز کرتا ہے. پلانٹس میں کون سی ڈیزیز کاز کرے گا؟ دیکھیے یہ ایگزامپلس دیے ہوئے. causes disease in plants like canker disease in citrus fruits. citrus fruits میں موسمبی اور لیمو وغیرہ. rot and fire blight in peach, pear and apple and potato scab in potato. سو یہ بہت ساری چیز تو یہ ڈیزیزز ہیں. کچھ ڈیزیز کے نام دیے گئے میں آپ کو تصویر میں دکھاتا ہوں. cause disease in plants like canker disease in citrus fruits. یہ دیکھیے یہ ہوتی ہے کینکر ڈیزیز اور یہ بیکٹیریا کاز کرتا ہے. اور یہ موسٹ آف لیمو کے اوپر یہ ایک سٹرس فروٹ ہے یہ لیمو ہے اس کے اوپر یہ سارا آپ دیکھتے ہیں بیکٹیریا کی گروتھ ہوئی ہے اور بیکٹیریل گروتھ جو ہے اس کو خراب کر دیا اس کو. اور آدھے سے زیادہ جو یہ جو پھل ہے یہ خراب ہو چکا ہے. سٹرس فروٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ موسمبی ہوگی یا لیمو وغیرہ اس کو ہم سٹرس فروٹس بولتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ تو کینکر ڈیزیز کا ایک ایگزامپل ہے کہ کینکر ڈیزیز ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی اس نے نقصان پہنچایا ہوا ہے اس پھل کو. پھر راٹ اینڈ فائر بلائٹ ان پیچ پیئر اینڈ ایپل. یہ 3 پھل ہیں جن کے اوپر یہ فائر بلائٹ جو ہے یہ ایک قسم کی ڈیزیز ہوتی ہے لگ سکتی ہے. تو اس کے بھی ہم ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں.
یہ دیکھیے یہ فائر بلائٹ ہے, یہ سیب ہے, سیب کا درخت ہے, اس کے اوپر آپ دیکھتے ہیں پتے بالکل پیلے پڑ گئے ہیں اس میں, اور آلموسٹ ڈسٹرائڈ, پتے آلموسٹ دے آر ڈسٹرائڈ, دا لیوز آر ڈسٹرائڈ ان دس. آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے بیکٹیریا نے آ کے اس پہ ایکٹ کیا ہے, اور پتوں کو بالکل سمجھے مری گئے پتے سارے, جو ان کا گرین کلر ہے وہ سب دے ہیو لاسٹ آل دا گرین کلر, دے بیکم یلوش, آل ہیو بیکم یلو. صحیح ہے, اور یہ سیب کا پھل ہے, سیب کا درخت ہے جس کو یہ ایکٹ ہوا ہے. Okay, so this is a picture of fire blight disease in the apple tree. Then coming down to potatoes, cabin potato, آلو. So آلو کے اوپر ایک ڈیزیز کاز کر, یہ دیکھیے, یہ تو ہم نے عام طور پہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا, کبھی کبھی جب آپ آلو لینے جائیں مارکیٹ میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ